گٹھلیوں پر اذکار کی شرعی حیثیت جو کہ اجتماعی طور پہ کی جا رہی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج اس کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور آثار صحابہ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دارقطنی کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے اور پسندیدہ صحابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کوفے کا جو قاضی القاضات اور چیف جسٹس بنایا ہوا تھا۔ یہ فقیہ امت تھے، بہت بڑا قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ صبح صبح ان کے گھر تشریف لاتے ہیں اور فرمانے لگے کہ عبداللہ بن مسعود، مسجد میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے، تو میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ کیا معاملہ دیکھا ہے؟ کہنے لگے جی کچھ اشخاص بیٹھے ہیں، آگے انہوں نے کنکریاں یا گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک شخص اس میں بولتا ہے کہ پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ، تو سب اس کے اوپر 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ پڑھو، تو پھر الحمدللہ سب لوگ اس کے اوپر الحمدللہ شروع کر دیتے ہیں ان پر کنکریوں کے اوپر۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے اسی بات کی تو میں آپ کو بتانے کے لیے آیا، وضاحت کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور مسجد میں سیدھے تشریف لائے۔ حالانکہ یہ اذکار جو ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بڑی شان والے کلمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے مجھے اس کی اذکار سے بڑھ کر کوئی چیز میرے زیادہ محبوب نہیں، کہ یعنی اللہ کی توحید اور حمد و ثنا کے یہ بہت اعلیٰ کلمات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو بہت پسند فرمایا، لیکن ان کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے گناہوں کو گنو، بجائے اس کے نیکیاں گننے کے تم اپنے گناہوں کو گنو جو تم نے عمل شروع کر رکھا ہے۔ اور انہوں نے 5 باتیں سختی سے کی ان کو۔ کہنے لگا کہ اے امت محمدیہ، تمہاری بربادی ہو، تم نے ابھی سے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ دوسری بات یہ فرمائی جب کہ نبی کے صحابہ تمہارے اندر موجود ہیں اور تم ان راستوں کے اوپر چل نکلے ہو۔ تیسری بات فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی تک کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے، کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، اور تم نے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے۔ چوتھی بات فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے برتن بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور پانچویں بات بڑی سخت فرمائی، کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے زیادہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہو، یا کہ گمراہی کا کوئی نیا راستہ اختیار کر لیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن مسعود، ہمارا مقصد خیر کا ہے، ہمارا کوئی گمراہی کا مقصد نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے کتنے ایسے شخص ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیر کے طلبگار ہوتے ہیں مگر وہ خیر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہوگا۔ یہ خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ تو یہ واقعہ جب انہوں نے دیکھا تو ایک صحابی عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے کہ ایک وقت آیا کہ جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے خوارج کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، تو یہ وہی لوگ جو تھے جو مسجد میں ذکر و اذکار کرنے والے تھے، خوارج کے ساتھ مل کے نہروان کے مقام پہ ہمارے اوپر تیر برسا رہے تھے۔ تو یہ یعنی وہ گمراہی والا راستہ اختیار کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو بالکل یہ ان کی بات یہ بالکل حق و سچ ثابت ہوئی۔ تو انہوں نے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے انہوں نے کوئی ایک نئی بدعت اختیار کر لی تھی۔ جس طرح صلاۃ و تسبیح ہے، صلاۃ و تسبیح بہت فضیلت والا عمل ہے، اگر اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو تو یہ بدعت بن جائے گی۔ یہ انفرادی عمل ہے، انفرادی عمل جتنی مرتبہ مرضی ادا کریں، لیکن اگر اجتماعیت کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ بدعت کی صورت اختیار کر جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ کسی کی فوتگی کے اوپر کوئی بندہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے اوپر کتنے دن تک جو افسوس ہے، جو اس کے اوپر گریہ زاری کر سکتے ہیں، پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں، وہ صرف 3 دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کوئی شخص اپنے آپ کو سوگ میں نہ رکھے، سوائے اس عورت کے کہ جس کا خامد فوت ہو گیا ہو، وہ 4 مہینے اور 10 دن تک وہ سوگ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو اختیار کرنے کی سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھائی فوت ہو گیا
لیکن انہوں نے جب تیسرا دن 3 دن گزارنے کے بعد چوتھا دن آیا تو انہوں نے خوشبو منگوا کے اپنے جسم کے اوپر ملی، اور بتانا یہ مقصد تھا کہ میرے اپنے بھائی کے اوپر بھی کہ کیفیت یا تاریخ فوت ہو گیا یا، لیکن یہ جو سوگ ہے، یہ جو پریشانی کا کیفیت ہے، وہ 3 دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے منع فرمایا، اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، ام المومنین حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا، اور انہوں نے بھی تیسرے دن اپنے کپڑوں کے اوپر زرد رنگ لیا اور ان کو ملا، تاکہ لوگوں کو یہ ثابت کیا جا سکے کہ جو سوگ ہے، جو پریشانی ہے، جو دکھ ہے، وہ 3 دن سے زیادہ کا نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل جو ہے اس کو بدعت کی روپ اختیار کر جانا، ایسا عمل اختیار کر جانا جو کہ جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اپنی مرضی سے وضع قطع دین کا اختیار کریں گے تو وہ بدعت بن جائے گا، اور بدعت ہمیشہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور اس کو لائک بھی کریے گا۔ السلام علیکم۔